السلام علیکم ناظرین، سی سی ٹی وی پاکستان کے ساتھ کامران صدیقی۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ماہر قانون کامران مرتضیٰ صاحب۔ ناظرین، ابھی تھوڑے دن پہلے ہی جب یہ عبدالمجید اچکزئی صاحب کا فیصلہ آیا اور انہیں رہا کر دیا گیا ہے، وہ ہم نے دیکھا۔ کامران مرتضیٰ صاحب ان کے ڈیفینس میں تھے، ان کی وکالت کر رہے تھے۔ ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک بڑا طوفان مچا ہوا دیکھا، جس نے ہر کسی نے اس فیصلے کی تنقید کی اور بہت برا بھلا کا مطلب رگڑ کے رکھ دیا۔ بحیثیت شہری میں نے بھی جب وہ دیکھا، مجھے بھی اس پہ بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے سامنے ہم نے ویڈیوز دیکھی، ہم نے سب کچھ دیکھا اس پہ، اور مطلب کوئی اندھا ہی کہہ سکتا تھا کہ وہ مجرم نہیں ہے۔ وہاں پہ میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ قانون کی آنکھوں پہ تو ویسے ہی پٹی بندی ہوتی، شاید اس لیے کچھ نظر نہیں آیا۔ تو میں ذرا کامران مرتضیٰ صاحب سے اصل حقائق جاننے کی کوشش کروں گا کہ انہوں نے یہ کیس کیسے لڑا، اس کو جیتا، اور جیتنے کے بعد ان کے تاثرات بھی میں پوچھوں گا کہ کیا تھے۔ لیکن سب سے پہلے جو میرا ان سے سوال ہے کہ قانون کی آنکھوں پہ جو ایک کالی پٹی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیا وہ سچ ہے، واقعی اندھا ہے؟ سر کیسے ہیں آپ؟ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہ جو پٹی کے حوالے سے قانون اندھا ہونا، اس میں مسکنسیپشن ہے ذرا سا۔ وہ پٹی اس لیے بندھی ہے کہ وہ انسانوں میں فرق نہ کر پائے، کوئی نزدیک ہے، کوئی دور ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے۔ اس فرق کو ختم کرنے کے لیے پٹی کا وہ استعمال کیا گیا ہے۔ ادروائز قانون جو ہے وہ جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ کاغذ پہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سر اب میں آتا ہوں یہ عبدالمجید اچکزئی صاحب کے جو کیس تھا، ہم سب نے دیکھا، سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی، اس کے بعد ہم نے ویڈیو دیکھی اور سارا کچھ۔ ہمارے لحاظ سے تو ظاہر ہے وہی مجرم تھے، انہوں نے ہی وہ قتل کیا تھا۔ سر محرکات کیا تھے؟ آپ نے ظاہر ہے سارا کیس دیکھا، سب کچھ اس میں کیا۔ سر واقعہ ہوا کیا تھا؟ انفیکٹ جو نا مطلب کیس بلڈ کیسے ہوا نا، کیس بلڈ ہوتا ہے اس وقت بلڈ ہوتا ہے جب آپ سچ میں جھوٹ کی آمیزش کر دیتے ہیں، تو ڈیفینس کو آپ اپرچونٹی دیتے ہو کہ وہ کیس بلڈ کر سکتا ہے۔ شروع کیسے ہوا؟ شروع ایسے ہوا کہ یہ بیچارہ بدقسمت پولیس والا جو ہے وہ ٹریفک کا کوئی سب انسپیکٹر تھا یا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تھا، یہ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، روزے کا ٹائم تھا، تیز رفتار گاڑی آئی، اس کو کچلتی ہوئی آگے چلی گئی اور مارا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موٹر سائیکل والے کو مارا، ایک گاڑی والے کو مارا۔ اب وہ گاڑی تو ظاہر ہے نظر آ رہی ہے، گاڑی کا نمبر بھی معلوم ہو رہا ہے۔ ہوا یہ کہ جب یہ گاڑی اس وقت رکی ہوگی یا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، اس کو پولیس والے جو موقع پہ موجود تھے کسی نے نہ پوچھا، نہ ہاتھ لگایا، نہ کچھ کیا۔ جو بھی ڈرائیور تھا، جو بھی تھا، وہ ڈرائیور جو نا وہ چلا گیا وہاں سے۔ پولیس والے نے اس کیس کا مقدمہ درج کروایا، اور جب مقدمہ درج ہوا تو یہ انیشلی مقدمہ صرف ایکسیڈنٹ کا مقدمہ تھا، ٹھیک ہے، اور کسی ان نون پرسن کے خلاف تھا، ان نون پرسن کے خلاف تھا، اس میں کوئی نامینیٹڈ نہیں تھا۔ دوسرے دن 11 بجے، عاصم نام ہے شاید کمپلیننٹ کا، پولیس والا ہے، یہ بھی نہیں کہ لے میں نے، دوسرے دن 11 بجے، 7 بجے آج رات کو شام کو واقعہ ہوا ہے، دوسرے دن 11 بجے جا کے اس نے مجید اچکزئی کو امپلیکیٹ کیا۔ اس نے کہا کہ جی یہ ہے، اور پھر اس نے جو نا اس کا اپنا جو اس کو مقرر بیان کہتے ہیں ہم اپنی ٹرمنالوجی میں، مقرر بیان دیا، اور اس کو جو ہے اس میں وہ کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ظاہر ہے ایک بندہ انجرڈ تھا، ایک اور جس کی گاڑی یا موٹر سائیکل ڈیمیج ہوئی تھی۔ پولیس نے ساتھ یہ کیا کہ اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے الیجلی بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس مقدمے میں گواہ بنا لیا۔ جو گاڑی ہٹ ہوئی تھی، جو جس گاڑی نے ہٹ کیا تھا، اس کے بھی ان کے بقول وہ مجید اچکزئی کے گارڈ تھے، ٹھیک ہے، سرکاری گارڈ، یعنی پولیس کے یا لیویز کے ملازم تھے۔ اب جب اس سٹیج پہ، اس کے بعد 2-4 دن کے بعد مجید کو انہوں نے جا کے گرفتار کیا، کافی عرصہ جو ہے جیل میں بھی رہا۔ ٹرائل سٹیج پہ آیا تو جب اس سے جو کمپلیننٹ تھا اس سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ کو کیسے پتا، دوسرے دن کیسے پتا چلا کہ یہ مجید اچکزئی ہے؟ اس نے کہا میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا۔ اچھا، اب ٹی وی پہ دیکھ کے کسی ملزم کو نامینیٹ کرنا، وہ بھی دوسرے دن، ایک بہت بڑا جو نا وہ شک پیدا ہو گیا۔ پھر جو وکٹم تھے اس معاملے کے، انہوں نے امپلیکیٹ نہیں کیا۔ پھر جن کو مجید کا گارڈ بتایا گیا تھا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہے۔ تو سارے کا سارا کیس جو ہے نا وہ پولیس نے اس کو ڈیمیج کرنے میں، میرا خیال ہے پراسیکیوشن کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو بہت بڑا کردار ادا کیا۔
اچھا اب وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اس میں جھوٹ کی آمیزش ہوئی، جھوٹ کی آمیزش کیسی ہوئی؟ اب یہ چونکہ پولیس والا مارا گیا تھا، ان کا پیٹی بھائی تھا، اس کو اکوموڈیٹ کرنا تھا، کیس ایکسیڈنٹ کا تھا، اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے، اس کے ساتھ مرنے کے حوالے سے بالکل زیادتی ہوئی تھی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ غلط ہوا تھا، اس کے ساتھ ناجائز ہوا تھا، مگر دہشت گردی کا تو کیس نہیں تھا نا۔ اب دہشت گردی کے کیس میں اور ایکسیڈنٹ کے کیس میں فرق کیا ہے؟ دہشت گردی کے کیس میں گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپے کے لگ بھگ کمپنسیشن دیتی۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ مرنے والے کے ورثہ کو کمپنسیشن دلانا تھا، وہ 319-20 کے کیس کو انہوں نے 780 میں ڈال دیا، دہشت گردی میں ڈال دیا۔ دہشت گردی میں ڈال دیا۔ اس میں دہشت گردی تھی کہاں؟ نہیں تھی، کوئی دہشت گردی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایک فلانی جگہ پہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس میں گاڑی میں جو نا دہشت گردی کی گئی تھی۔ بھئی وہ تو دہشت گردی کی گئی ہوگی نا، وہ انٹینشن کہاں تھی اس کو مارنے کی، یا وہ انٹینشن لوگوں کو خوف راز پلانے کی، وہ انٹینشن کہاں تھی، یا سوسائٹی میں جو نا ایک وہ پینک جو نا کریٹ کرنے کے لیے کہاں تھی، وہ کہیں پہ بھی نہیں تھی۔ اچھا، اب وہ اس میں دہشت گردی کی دفعہ لگوا کے اس کو کمپنسیٹ کروایا گیا، ایک تو پیسوں کے حوالے سے، پھر کوئی پلاٹ کا حوالہ بھی ہوتا ہے، پھر نوکریاں بھی دیتی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان۔ تو یہ جھوٹ کی امیزش جو نا پہلے دن آپ نے اپنی سٹوری جو اس کو بلڈ کی ہے نا وہ جھوٹ کے ساتھ مکس کر دی۔ تو اب اس میں اگر باقی سچ بھی ہوگا نا، باقی سچ بھی ہوگا، تو اگر جھوٹ میں اگر فرض کریے 1 ٹن جو ہے نا پاک چیز میں 1 قطرہ بھی کوئی ناپاک چیز گر جائے گی تو کیا ہوگا؟ سارے کا سارا ضائع ہوگا نا۔ تو یہ جو سر انہوں نے جو جھوٹ اس میں مکس کیا سارا کچھ صرف ان کو کمپنسیشن دلانے کے لیے، وہ کمپنسیشن مل گئی؟ مل گئی، ہاں۔ کہ کتنا ملا سر؟ وہ 1 کروڑ؟ میرا خیال ہے 1 کروڑ کے لگ بھگ کمپنسیشن ہے، کوئی پلاٹ بھی ہے اور کوئی 1 آدھ نوکری بھی ہے۔ اچھا، وہ سارا کچھ ملا؟ وہ ورثہ کو ملا۔ تو اس سارے کا جو فائدہ تھا وہ عبدالمجید اچکزئی صاحب کو گیا، کیونکہ کیس غلط بلٹ ہوا۔ کیس غلط بلڈ ہوا نا، مطلب اس میں جھوٹ بولا، پہلے تو اس میں وہ دفعہ ختم ہوئی نا، ٹھیک ہے، 780 کی دفعہ ختم ہوئی، دہشت گردی کی دفعہ ختم ہوئی، یعنی وہ آدھا جھوٹ جو ہے نا وہ اس وقت ٹھیک ہے، اس سے سیپریٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو بینیفٹ مل رہا ہے اب اس کو کہ بھئی آپ ٹی وی پہ دیکھ کے کس طرح سے جو ہے نا کسی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ کیا یہ آپ نے رات کو 7 بجے جب واقعہ ہوا تو پھر آپ نے کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، کسی کو کچھ نہیں کہا، درمیان میں کوئی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ بھی نہیں ہوئی۔ ٹی وی دیکھنے کے بعد اور پولیس تھانے آنے کے دوران آپ کس سے ملے تھے؟ بھائی فیملی والوں سے، اپنی فیملی سے ملا تھا، تو اس کی فیملی تو وٹنس نہیں تھی جس نے اس کو بتایا تھا۔ پھر 2 جو وکٹم تھے ان کی اپنے مطابق، ایک کی گاڑی ڈیمیج ہوئی تھی، ایک خود شاید زخمی بھی ہوا تھا، اس کی بھی کوئی وہیکل وغیرہ جو نا ڈیمیج ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، ایک نے کہا کہ اس کی گاڑی تھی، اب گاڑی کا آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ کرے تو مجھے تو نہیں، آپ کو تو نہیں پکڑ سکتے نا۔ ایک نے کہا اس کی گاڑی تھی، دوسرے نے کہا کہ یہ تھا ہی نہیں۔ اب وہ سپورٹنگ نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد جو جن کو سو کال گارڈ بتایا تھا، یہ لوگ تو آ گئے، سارا کچھ ہو گیا، یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتی ہے وہ ایویڈنس کے طور پہ یوز ہوتی ہے؟ جی یوز ہوتی ہے۔ 3 اس کیس میں نا 4 ٹوٹل، آپ کو میں نے ججمنٹ بھجوائی بھی تھی، سارا ریکارڈ بھی بھجوایا تھا، ٹوٹل 4 جو ہے نا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سی سی ٹی وی کی جو فوٹیجز ہے نا وہ قبضے میں لی ہیں، یعنی فلمیں قبضے میں لی ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ 4 میں سے ایک تو انہوں نے کسی جو ہے نا وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی تھی کہ دنیا میں فلاں ملک میں اس طرح کا واقعہ ہوا تھا جس میں گاڑی کے ذریعے دہشت گردی ہوئی تھی، اس لیے یہ دہشت گردی ہے، وہ ریلیونٹ ہو گئی۔ اوکے، ٹھیک ہے، باقی رہ گئے 3 میں سے یہ ہماری اپنی ہائی کورٹ کے، بلوچستان ہائی کورٹ چونکہ ادھر سے نزدیک ہے اور سیشن کورٹ نزدیک ہے، ان کی وہ تھی۔ تو اس میں سے 2 کی جو فلمیں جب دیکھی گئیں کورٹ میں، گاڑی تو اس میں تیز رفتار آتی جیسے آپ نے ٹی وی میں دیکھی نظر آ رہی ہے، گاڑی کا ڈرائیور نظر نہیں آتا۔ تو کچھ جگہ پہ تو لوگوں نے بڑا اس تصویر، ایک سی سی ٹی وی کی پکچر نکال کے بڑا زوم اسے کیا جس میں وہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں اس میں بتاتا ہوں نا، وہ جو چیز زوم کی ہے نا وہ انہوں نے کی ہے اس سے سٹل فوٹو سے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اب اگر آپ نے قبضے میں، اگر پولیس سٹوری یہ ہے کہ قبضے میں آپ نے لی ہے فلم اور جب آپ پارسل کھولتے ہیں اس میں سے سٹل فوٹو نکلتی ہے تو اس کا کیا ہوا؟ ڈاؤٹ پیدا ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے، یعنی ارشد ملک والے کیس میں سپریم کورٹ نے کوئی اصول طے کیے تھے نا سی سی ویڈیو کے حوالے سے، ویڈیو فلم کے حوالے سے، اس کو جب اپلائی کرتے ہیں نا، ارشد ملک والا کیس ججمنٹ میں دیکھا ہوگا آپ نے، اس کو ڈسکس بھی کیا ہوگا، اس کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو 3 میں سے 2 میں وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا، اور تیسری جو وہ ہے وہ لیا قبضے میں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کتاب لی تھی قبضے میں اور نکلتی ہے ادھر سے کاپی یا کوئی اور اس طرح سے کوئی چیز۔ میرے سارے کیس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ چل رہے ہیں، بہت زیادہ ہے، اسی لیے میں نے باقی جتنی ایویڈنس ہے سارے کی ساری آپ کو بھجوائی ہے، آپ اس کو پڑھیے بھی، پہلے وٹنس کو پڑھیے، پھر اس کے بعد جو ہے نا میرا خیال اس میں 2 وٹنس جو ہے نا وہ امپلیکیٹ کرتے ہیں،
جس نے ان کا نام لیا ہے، مگر وہ 2 وٹنس جو امپلیکیٹ کرتے ہیں نا، وہ ان کی آپس میں اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے، وہ پھر لاجک کو اپیل نہیں کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ جی جب اس نے ایکسیڈنٹ کیا اس کے بعد 10-15 منٹ تک یہ موقع پہ موجود تھا۔ جب وہ 10-15 منٹ تک موقع پہ موجود رہا اور پولیس کے 3-4 لوگ موجود تھے، پھر ان کو نہ نام پتہ چلا، نہ انہوں نے اس کو پکڑا، تو آپ کی لاجک اس کو بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ سر یہ تو بری ہو گئے، ان کو کمپنسیشن مل گئی، اصل چیز ہٹ کس نے کیا، وہ کون تھا؟ یہ تو دیکھیے، یہ تو جا کے اس کو پوچھئے نا، یہ وکیل آپ کے ساتھ جو ہے نا، یہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اس بات کو وہ نہیں کہے گا کہ اس نے کیا تھا، کیوں میں آئی وٹنس نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر وہ جس نے کیا وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے نہیں کیا تھا، یہ بھی میرا جاب نہیں ہے۔ میرا جاب تھا ایز اے کاؤنسل، میرا جاب ایز این ایڈوکیٹ یہ تھا کہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں قانون کے دائرے میں۔ ٹھیک ہے، وہ قانون کے دائرے میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا۔ اب ہم اتنے جذباتی لوگ ہیں کہ لوگ جس نے اس کو اس حوالے سے، واقعے کے حوالے سے گالی دینی تھی، ساتھ مجھے بھی گالی دے کے بڑا رگڑا لگا ہے، مجھے ٹیگ کر دیا۔ اچھا پھر گالی دینی ہے ابھی پیچھے دے دو، مجھے آواز نہ آئے، اٹس آل رائٹ، ٹھیک ہے، نو ایشو، مگر ساتھ ٹیگ کرنا نا۔ مطلب ہم اس طرح کے لوگ ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ جی ہم نے آپ کی اس بات پہ رسپیکٹ چھوڑ دی، میں تو اپنا پروفیشنل وہ کام کیا۔ ظاہر آپ کو ہائر کیا ہوا تھا، سارا ہائر کیا ہوا تھا، قانون کے دائرے میں نے کیا، جو کچھ بھی کیا قانون کے دائرے میں کیا۔ اگر پروسیکیوشن نے جخ ماری ہوئی ہے تو مجھے اس کا بینیفٹ مل رہا ہے تو میں لے رہا ہوں اس بینیفٹ کو۔ تو سر ابھی اس کیس کا کہ یہ کلوز ہو گیا، ختم فی الوقت تو وہ ایکوٹ ہو گیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف بلوچستان کہہ رہی ہے ہم نے اپیل کرنا ہے، پولیس کہہ رہی ہے ہم نے اپیل کرنا، اگر اس کے لیگل ایئرز چاہتے ہیں وہ بھی اپیل کریں اپنا۔ ایون مجھے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ انہوں نے فائل منگا لی تھی، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اس کو فائل منگا بھی لیں، پڑھ بھی لیں، اور اپنے پاس رکھ کے اس کو چلائیں بھی، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم جو ہے نا کس طرح سے اتنی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ جی اس کو گولی مار دینی چاہیے تھی، اس کو الٹا لٹکا دینا چاہیے تھا، ساتھ اس کے وکیل کو بھی یہ کہہ دینا چاہیے تھا۔ لوگوں نے یہ شکر یہ نہیں کہا کہ ہمارا لائسنس بھی کینسل کر دینا چاہیے تھا۔ تو مطلب آپ کم از کم ریکارڈ تو دیکھ لیا کریں نا کہ چیز کا ریکارڈ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس پہ بات کرائے۔ لوگ ہم وکیل کو بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ کیس بڑا ظاہر ہے بہت لمبا چلا، اس نے ہلایا بھی، اس کے بعد جب فیصلہ آیا اس پہ بھی بڑے ہلے ہم لوگ، لیکن وہ چیزیں اصل وہی ہوتی ہے جب گراؤنڈ پہ جا کے آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ مسئلہ وہی ہے کہ ظاہر ہے کامران مرتضیٰ صاحب اپنا کام کر رہے تھے، انہوں نے جو کیا انہوں نے بیسٹ کیا، بہت اچھا کیا، اور وہ جیت بھی گئے، لیکن اب پیچھے جو ساری ذمہ داری بنتی تھی وہ ظاہر ہے پولیس کی بنتی تھی، جنہوں نے کیس بلڈ کرنا تھا انہوں نے ان پہ بنتی تھی۔ اگر کیس ہی آپ کا غلط بلڈ ہو رہا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے جو بھی فائدہ ہوگا وہ تو ایک ہی پارٹی کو ہو سکتا ہے، باقیوں کو تو ظاہر نہیں ہو سکتا۔ سر اس کیس کی مزید اپڈیٹ جب بھی آئے گی میں آپ کو ضرور دوبارہ زحمت دوں گا، تو برا بھلا کہتے وقت ضرور خیال رکھا کریں، کس کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے CCTV پاکستان۔